بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، دھوکے کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ واپس اپنے مالک کے پاس لوٹ کر آتا ہے۔ سیما حیدر کے پاکستانی شوہر نے بھارت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے سیما کے خلاف۔ آن لائن دوستی اور محبت کے بعد 4 بچوں کے ہمراہ پاکستان سے بھارت جانے والی پاکستانی خاتون سیما حیدر کے پاکستانی شوہر نے سیما حیدر کے خلاف بھارتی عدالت میں کم از کم 19 دفعات کے تحت مقدمہ دائر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں کے درمیان طلاق نہیں ہوئی۔ غلام حیدر نے بھارتی وکیل کے ذریعے سیما پر بے ایمانی، مجرمانہ سازش، 2 برادریوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنے اور بھارت میں غیر قانونی داخلے کی دفعات کے تحت مقدمہ دائر کیا۔ یاد رہے دوستوں کہ سیما حیدر نوئیڈا کے رہائشی سچن مینا کے ساتھ رہائش پذیر ہیں اور دونوں نے نیپال میں شادی کی تھی۔ سیما کی شادی سال 2014 میں جیکم آباد کے رہائشی غلام حیدر سے ہوئی تھی، جس سے ان کے 4 بچے ہیں۔ یہ فیملی کراچی شفٹ ہوئی اور 2019 میں غلام حیدر روزگار کے لیے سعودی عرب چلے گئے۔ اسی دوران سیما کی آن لائن ویڈیو گیم پر سچن سے بات چیت اور پھر دوستی ہوئی، جو بعد میں محبت میں بدل گئی۔ بھارت میں نیپال کے ذریعے غیر قانونی داخلے کا قصہ کھلنے کے بعد سیما اور سچن چند روز کے لیے پولیس کی حراست میں بھی رہے، تاہم کچھ دنوں کے بعد ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ بھارت میں غلام حیدر کے وکیل مومن ملک کا کہنا ہے کہ سیما کی طلاق نہیں ہوئی، اس لیے سچن سے شادی بھارتی قانون میں ناجائز ہے اور وہ عدالت کو گمراہ کر رہی ہیں۔ تاہم سیما کے وکیل اے پی سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ سیما نے 4 سال قبل غلام حیدر کو زبانی طور پر طلاق دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ غلام حیدر نے سیما کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی تھیں۔ والد کی موت کے بعد سیما کا سچن سے رابطہ ہوا اور وہ انڈیا آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ غلام حیدر نے سیما کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ رہتی تھیں۔ والد کی موت کے بعد سیما کا سچن سے رابطہ ہوا اور وہ انڈیا آ گئیں۔ سیما اور سچن نے گزشتہ مارچ میں نیپال میں شادی کر لی تھی اور شادی کی پہلی سالگرہ رواں سال 13 مارچ کو ہندو رسم و رواج کے مطابق پوری دھوم دھام سے منائی۔ تاہم غلام حیدر کے وکیل مومن ملک کے مطابق سیما نے اپنی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران بھی شوہر کا نام غلام حیدر بتایا تھا اور حلف نامے میں بھی خود کو غلام حیدر کی بیوی بتا رکھا تھا۔ غلام حیدر کے وکیل نے سیما کے سامنے سوال اٹھایا کہ جب آپ کی شادی سچن سے مارچ 2023 میں ہو گئی تھی تو آپ نے عدالت سے ضمانت حاصل کرتے وقت غلام حیدر کا نام دستاویزات میں کیوں استعمال کیا؟ مومن ملک نے بتایا کہ عدالت نے مقامی پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 18 اپریل تک رپورٹس پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ غلام حیدر نے پاکستان کی این جی او انصار بڑھنی ٹرسٹ کے ذریعے وکیل سے رابطہ کیا تھا، تاہم سیما کے وکیل اے پی سنگھ نے کیس کو پبلسٹی اسٹنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وکیل کے انڈیا میں ہونے سے اس کیس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن مقدمے کی سماعت کے لیے شکایت کنندہ کو اپنے وکیل کے علاوہ خود یا کسی اور نمائندے کو مقرر کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیما بھارت آنے سے پہلے ہندو مذہب اختیار کر چکی تھی، اپنے بچوں کا نام تبدیل کر چکی تھی اور ایک پنڈت کی موجودگی میں سناتن دھرم یعنی ہندو مذہب کا دوسرا نام، اس کے تحت سچن سے شادی کر لی تھی اور اپنی ضمانت کی شرائط پوری کر کے یہاں رہ رہی ہیں۔ دوسری جانب فوجداری مقدمات کے وکیل کرنل سنگھ کا کہنا ہے کہ غلام حیدر کا مقدمہ بھارتی عدالتوں میں نہیں چلے گا۔ سیما کی شادی پاکستان میں ایک پاکستانی شہری سے ہوئی تھی۔ پاکستان میں جو کچھ ہوا اس پر بھارتی عدالتوں کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے آنے والی خبروں میں کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا یہ کیس سیما حیدر کے حق میں جاتا ہے یا غلام حیدر یہ کیس جیتتے ہیں؟ یہ تو اب آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا۔